اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سورۃ الہمزہ، اس کے حوالے سے ہم ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی وضاحت جانیں گے، اور اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے الہمزہ، اس کی پہلی آیت سے یہ والا لفظ لیا گیا ہے، اور اس آیت کا ایک رکوع ہے اور 9 اس کی آیات ہیں، اور اس کے کلمات کی تعداد 30 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ والی سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو چلیے اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وَيْلٌ ہلاکت ہے، لِكُلِّ ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ جو روبرو تانے دیتا ہے، لمزہ اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ یہاں پہ 2 لفظ ہیں، ہمزہ اور لمزہ۔ علماء لغت نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں، جن میں سے ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ وہ اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں، ہر چغلی کھانے والے اور دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والے کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں۔ مقاتل کا یہ والا قول ہے، جو روبرو تانا زنی کرے اسے ہمزہ، اور جو پس پشت عیب جوئی کرے اسے لمزہ کہتے ہیں۔ ابو العالیہ اور حسن نے اس کا معنی برعکس لیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور بھی اقوال ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ اتنے قریب ہیں کہ اہل لغت کے لیے ان کا الگ الگ معنی متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، کفار میں یہ والی کمزوریاں عام تھیں کہ جب کسی غریب اور کمزور سے ان کا آمنا سامنا ہوتا تو ان کے منہ پر اس کو برا بھلا کہتے، کیونکہ ان کی طرف سے اگر کسی مزاحمت یا جوابی کارروائی کا کوئی اندیشہ نہ ہوتا، اور جہاں کوئی اپنے سے طاقتور مد مقابل ہو اس کے سامنے اس کی تعریف کرتے، اس کی خوشامد میں چند جملے بھی بول دیتے، اور جب وہ چلا جاتا تو اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور یعنی یہ ایسا ہی ہے، ویسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں فلاں کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی ان کے اندر اخلاقی کمزوریاں تھیں کہ وہ لوگ اس میں مبتلا تھے۔ اچھا، یہ جو تانے دیتے تھے یا پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک کی اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ نِلَّذِی جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَہ، نِلَّذِی جس نے مال جمع کیا، وعددہ اور اسے گن گن کر رکھتا ہوں۔ دوسرے لوگوں پر جو زبان دراز کی وجہ سے وہ ایک تانے تشنی کی جو عادت تھی، اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا مالدار دولت مند تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو ایک حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر قرآن پاک نے کیا بتایا؟ اس کی ایک اور عادت مال معددہ، وہ مال کو گن گن کر رکھتا ہے، کہ اور مال ہونے کے باوجود بھی وہ بہت کنجوس ہے، کہ اس کو ایک ایک درہم کو، ایک ایک پیسے کو خرچ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 3 ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب وہ یہ خیال کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر اس کی یہ والی جو دولت ہے اس کے کام آئے گی، اگر موت کا فرشتہ بھی اس کے پاس آ گیا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ وہ اسی ایک غلط فہمی میں اپنے مال کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس ہے، اور یہ والا مال جو میرے پاس ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کَلَّا لَا يُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کلا ہرگز نہیں، لا ينبذن یقیناً پھینک دیا جائے گا، فی الحطمہ یقیناً وہ اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اب ينبذن، اس میں جو لفظ ہے نبذن،
اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب لکھتے ہیں کہ النبذ القا الشیء وطرحہ لقلت اعداد بھی، یعنی کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو پھینک دینا۔ کہتے ہیں نبذت النعل الخلق، میں نے پرانی جوتی اتار کر پھینک دی، یعنی ایسی چیز جس کی بہت زیادہ ایک تحقیر ہو، تذلیل ہو، اس کے لیے لفظ یعنی کہ نبذ استعمال ہوا ہے۔ یعنی کہ آج جو انسان اپنے آپ کو بڑا مالدار تصور کرتا ہے، بڑا رئیس تصور کرتا ہے، بڑا سردار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور دولت کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اس کا رعب بیٹھا ہوا ہے، یہ اس لیے کہ اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک اس کی جو حیثیت ہے پرانی پھٹی جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اب حطمہ کے والے سے وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے۔ حطمہ لفظ حطمہ سے ہے، اس کا جو لغوی معنی ہے توڑ دینا یا پیس ڈالنا یا ریزہ ریزہ کر دینا۔ یہ دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے کہ جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ جو چیز اس میں پھینکی جائے گی آن واحد میں اس کو پیس کر رکھ دیا جائے گا اور اس کے پرزے اڑا دیے جائیں گے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی۔ حطمہ کی مزید تشریح فرمائی کہ یہ وہ آگ ہے جسے اللہ نے جلایا ہے، جو ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، کبھی نہیں بجھے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی، یعنی کہ جس کی آنچ دلوں تک پہنچ جائے گی، اس کی سوزش اور تپش سے دل بھن کر کباب ہو جائیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ جب کسی دروازے کے کواڑوں کو بند کر دیا جائے، کنڈی لگا دی جائے، اس کے دروازہ کھلنے کی بظاہر کوئی صورت نہ ہو، تو عرب والے کہتے ہیں آست الباب، اسی سے مؤصدہ اس میں مفعول ہے، یعنی ان ناہنجاروں کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے دروازے بڑی مضبوطی سے بند کر کے تالے لگا دیے جائیں گے، ان کو کوئی بھی کھول نہیں سکے گا، اور نہ اس عذاب علیم سے ان کے لیے نکلنے کی کوئی صورت ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں ہوں گے۔ عمدہ عمود کی جمع ہے بمعنی ستون، ممددہ یعنی طویل لمبے، یعنی اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں بلند ہوں گے، نہ وہ بجھیں گے اور نہ ان کے درد و الم میں کوئی تخفیف ہوگی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلی، اللہم وقنا ربنا عذاب النار وتوفنا مع الابرار۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔